الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، کیا حکم دے رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت موڑو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ جو ہے خطاب فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے پاس کچھ احکامات پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بھی، ہمارا کام ہے ان احکامات کو مانیں۔ جو کام ہمیں کرنے کو کہا گیا وہ کریں، جس کام سے رکنے کو کہا گیا وہ رکیں۔ اس آپ میں اللہ تعالیٰ مزید تاکید کر رہا ہے کہ ولا تولوا عنہ، اس سے منہ مت موڑو، اس سے اعراض برتنے کی کوشش مت کرو، کوئی بہانے بازی مت کرو۔ وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، سننے والے، تمہیں اللہ نے صلاحیت بخشی ہے سننے کی، تم سمجھ رہے ہو بات تمہیں کیا کہی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کانوں سے بہرے ہو، تمہیں آواز نہیں آ رہی، تمہیں کہا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح تم کسی کو بچے کو کام کرنے کو کہتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں کہ بھائی تم سن نہیں رہے ہو، کیا ہم تو بے سکا ہے، ہم جیسے ہمارے بچے سے ڈیمانڈ کرتے تم یہ کام کرو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، سن رہے تمہاری بات، پھر نہیں تم کر رہے۔ تو وہی بات ہماری ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ تم سن رہے ہو، میرے احکام تم تک پہنچ رہے ہیں، تو کوئی احکام سے غافل نہیں ہو، تو پھر مانو ان احکامات کو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور منہ مت موڑو۔ ایک ہمیں حکم آ گیا سیدھا سیدھا۔ اگلے اللہ نے کیا فرمایا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم نے سنا لیکن وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی ان کی سنی نہ سنی اور انسنی برابر ہو جاتی ہے، ایک کان کو سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں میں سے مت بن جانا جو کیا تو رہے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم جی ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، لیکن حقیقت وہ سن نہیں ہوتے، دھیان اس کو کہیں اور ہی ہوتا ہے، دھیان چاہے ان کا نیند ہی آئی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کہی کیا جا رہی ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے ایسے مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہہ رہے ہیں جی ہاں جی ہم سن رہے ہیں جناب، بیٹھے ہیں، ہمارا دھیان آپ کی طرف ہی ہے، لیکن ان کا دھیان نہیں ہوتا، وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے، وہ کسی اور ہی سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جتنے بھی دواب یعنی کہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ جاندار جو نازل کیے ہیں، جو بھی پیدا کیے ہیں جاندار، ان سب سے برا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ گنگے اور بہرے ہیں اور کوئی عقل سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ سن بھی نہیں رہے، بول بھی نہیں رہے، لا یا ان کی عقل ہی کام نہیں کرے گا، کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، ایک بالکل ایک بے جان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے برے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں یہ کو اس قسم کے لوگ جو کہ گنگے اور بہرے قسم کے، نہ کچھ بولنے کے لائق نہ کچھ سننے کے لائق، اور کوئی عقل ان کی جو ہے کام نہیں کرتی۔ یعنی انسان کو ایک لائیو جیسے کہنا چاہیے ہونا چاہیے، وہ سننے والا بھی ہو، بولنے والا بھی ہو، اور اس کی عقل کام کرنے والی ہونی چاہیے، وہ دماغ سے سوچے سمجھے کہ مجھے کیا بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، اس کے اوپر کوشچن بھی پٹ اپ کرے، بولے بھی بات کرے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہے تو کیوں ہے، سمجھے اس کو، مزید اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس پہ بولے بھی، بالکل گونگا بننے کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ گونگے بہرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرا تو جس نے سنا ہی نہیں سرے سے، ایک گونگا وہ کو سن بھی لیا لیکن بات سمجھ ہی نہیں آئی تو بس ٹھیک ہے، گونگے بنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کچھ کہا ہے جی بس ٹھیک ہے، سننے نہ سننے برابر ہو گئی بات، ایسے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کو سخت اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا ہے یہاں پہ۔ یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے، استعمال کرنا آنا چاہیے، لا یعقلون نہیں ہونا چاہیے، عقل کا پیدل نہیں ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کو خیر دیکھتا، خیر کو اللہ کے علم میں پہنچے کہ ہاں ان میں کو تو بھلائی ہے، کوئی نیکی ہے، لاسمعہم، اللہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ یعنی کہ جو ایسے لوگ اللہ نے تذکرہ کیا جو کہ ایسے ہیں جو سنتے کہتے ہیں ہم سننے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، وہ ہے اس قسم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا ہی نہیں، اور سنوانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی بھلائی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ان کو سنوائی جا رہی ہے اس سے کچھ اچھا سبق حاصل کرتے ہیں، اس کی کوئی اچھی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھلائی کے جراثیم اگر اپنے لیے پیدا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کو ضرور سنوا دیتا، ضرور لاسمعہم، اللہ ضرور ان کو سنا دیتا۔ اب فرمایا کہ ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اگر ان کو سنوا بھی دے ایسے لوگوں کو تو یہ منہ ہی موڑیں گے، اور وہ ہیں یہ راز برتنے والے، کنارہ کش ہونے والے لوگ ہیں، یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔
ایسوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں سناتا، جن کا دل ہی پہلے ہی مردہ ہوئے پڑے ہیں، جو عمل کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے، رضامند ہی نہیں ہے، ان کے اندر نیکی کا کوئی جراثیم پایا نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے لوگوں کی مدد کوئی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مدد ان لوگوں کی کرتا ہے جو کہ اس کی طرف تگ و دو کرتے ہیں، اس کی طرف رسپانس کرتے ہیں، اسی کو جو ان کو کہی جا رہی ہے اس کا وہ اثر لیتے ہیں۔ بے اثر بے جان قسم کے لوگوں کو اللہ کو جو ہے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا، کیا فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کیا ایمان والو جواب دو، یعنی کہ بات کو قبول کرو، رسپانس کرو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس طرح بلا رہے ہیں جو کہ تمہیں زندگی بخشنے والی چیز، تمہیں حیات دینے والی چیز ہے، یعنی کہ یہ حیات دینا ایک تو آخرت کی حیات بھی اس کے اندر ہے، جو ہے پوشیدہ ہے، تو دنیا کی حیات بھی ہے، دنیا کے اندر انسان کی بقا جیسے قائم رہنا، انسان کے جو ہے قائم رہنا، اس کی وجود کا قائم رہنا، یہ اس طرح بلایا جائے گا تاکہ تمہارا وجود قائم رہے، تم دنیا سے مٹا نہ دیا جو صفحات سے تمہارا نام نہ مٹ جائے، کیونکہ جب انسان غلط راستوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو غلط راستے انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، آخرکار انسان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بتایا جائے گا کہ تمہیں اس راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والا، تمہیں حیات بخشنے والا ہے، تمہیں دوام بخشنے والا ہے، اس کی طرف آؤ، اس کو رسپانس کرو۔ خالی یہ نہیں کہ بس سن لیا، سن کے بیٹھ گیا، آگے سے کوئی جواب نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی اس کا رسپانس نہیں، یہ نہیں بات ہے۔ خالی اللہ تعالیٰ باقاعدہ رسپانس کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، استجیبو، جواب دو اس کو، تم قبول کرو بات کو جو تمہیں دی جا رہی ہے، اس کو رسپانس کرو، جو تمہیں بلایا اس طرف جا رہا ہے جو کہ اس میں تمہاری حیات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بات یہ ہے کہ تم نے جمع بھی اسی کی طرف ہی ہونا ہے۔ اب کیا مطلب اس سے کہ انسان اللہ جو ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو بات اس طریقے سے کہ انسان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم آتا ہے تو انسان کو اپنے دل کی چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے درمیان پہ اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ دل تو انسان کا بڑا کچھ کر رہا ہوتا ہے، جس سے انسان کو نافرمانی کی طرف اکسا رہا ہوتا ہے، انسان دوڑ دوڑ کے غلط راستوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسی مقناطیسی قوت ہے اس کو کھینچ رہتی ہے اپنی طرف، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جب اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جو کہ انسان کو غلطی کی طرف جو ہے غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جان لو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کو کہ تمہارے لیے ایک ڈھال کا کام کرے گا، تمہارے جو دل تمہارے غلط طرف لے کے جا رہا ہے تو تمہیں وہاں پہ نہیں جانے دے گا، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا۔ اور ذہن میں رکھو اس چیز کو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم نے جمع اس کی طرف ہی ہونا ہے، کسی اور کے آگے جواب دہ نہیں ہونا، جواب دہ بھی اسی کے سامنے ہونا جو تمہیں آرڈر دے رہا ہے، جو تمہیں احکامات دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے حکم آ گیا تو آ گیا، مان لیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، نہیں، اینڈ جانا اس کی طرف ہی کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے بارگاہ میں، اس کے دربار میں، اس کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو جو احکامات تمہیں ملے ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا، ان کو احکامات کا کیا کیا، ان کو اوبے کیا ان آرڈرز کو یا نہیں کیا، یہ ویسے ہی پش ڈال دیا پس پشت اور اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اس کو توجہ ہی کوئی نہ دی، ان تمام جو ہے معاملات کا جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے احساس دلایا کہ الیہ تحشرون، جمع تم نے اس کی طرف ہی ہونا، کہیں اور بچ کے نہیں جا سکتے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اللہ نے جو مہلت دی ہے اس کے ساتھ ہمارے احکامات جڑے ہوئے، لازمی بات ہے ان احکامات سے ہم نے منہ نہیں موڑنا، اس سے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی، جو احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں ان سے اپنے کانوں کو بند نہیں کرنا، اس کو سننا ہے، اس کو رسپانس کرنا ہے، اس پہ رپلائی کرنا ہے، اس پہ ایکٹ کرنا ہے، تبھی جو ہے ہمارا آخرت کا معاملہ جو ہے پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر سمن بکمن بن کے رہیں گے، گونگے بہرے بن کے رہیں گے، کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سنا نہ سنا، سب برابر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ذہن میں رکھیں کہ اس سامنے جواب دینا پڑے گا، کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہمارے پاس عذر ہوگا جو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی تیاری آج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہی مہلت ہے ہمارے پاس، جس دن یہ مہلت ختم ہوگی اس کے بعد یہ مہلت دوبارہ نہیں ملے گی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہی سننا پڑے گا، وہ فیصلہ پھر کیا آئے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ احکام ہمیں بھیج رہا ہے، جو ہمیں بھیجے ہم تک پہنچ گئے، ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔